دیکھیے ایک ٹرین ہے جو لاہور سے کراچی جانی ہے. اس ٹرین کے اندر قسم کے ڈبے ہیں. ایک سیکنڈ کلاس کا ڈبہ ہے جس میں لکڑی کے پھٹے ہیں, ایک انٹر کلاس کا ہے جس میں فوم لگی ہوئی ہے, ایک پارلر ہے اور ایک بالکل ایئر کنڈیشن کوچ ہے. اچھا, اب ان ساروں کے اندر فیسلٹیز ڈیفرنٹ ہیں اور ان ساروں کے اندر آسانیاں مختلف ہیں, لیکن ایک بات بڑی کامن ہے کہ وہ ٹرین ایک ہی وقت میں کراچی میں پہنچے گی. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں, کیریکولم کا مقصد یہ ہے, ایک چیز ہے سلیبس, ایک ہے کیریکولم. ان دونوں میں بڑا فرق ہے, ٹیکنیکلی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سلیبس یہ ہے کہ ایکچول کانٹینٹ کیا ہے, پڑھانا کیا ہے. علامہ اقبال پہ مضمون ہے, جغرافیہ کا یہ سوال ہے, یہ والی ایکویشن ہے. لیکن کیریکولم سلیبس سے ایک بڑی چیز ہے. کیریکولم یہ ہے کہ ہم نے پہنچنا کہاں ہے. کیریکولم یہ ہے کہ ہم نے کراچی جانا ہے. اچھا, اس کراچی جانے کے لیے رستے میں ڈیفرنٹ طریقے کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. فار ایگزامپل, کیریکولم نے یہ کمپیٹنسی ڈیفائن کی ہے کہ اس تعلیم کے اس لیول کو حاصل کرنے کے بعد ایک با کردار انسان بننا چاہیے. اب اس با کردار انسان بننے کے لیے جو لرننگ آبجیکٹیوز ڈیفائن کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ سچ بولتا ہو, وہ کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو, وہ جو وعدہ کرے وہ پورا کرتا ہو, اور وہ بڑوں کی عزت کرتا ہو. فار ایگزامپل, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اب یہ جو 4 لرننگ آبجیکٹیو ہیں, ان لرننگ آبجیکٹیو کو کس ٹیکنیک سے سکھانا ہے, اس کو انسٹرکشنل اسٹریٹجیز کہتے ہیں. لہٰذا کیریکولم آپ کو یہ نہیں بتا رہا انسٹرکشنل اسٹریٹجیز کیا ہوں. کیریکولم یہ بتاتا ہے کہ اینڈ پہ سارے لوگ کراچی پہنچ جائیں. یعنی مدرسے میں پڑھنے والا بچہ, سرکاری اسکول میں پڑھنے والا بچہ, اور ایک انگریزی اسکول 2 لاکھ فیس دے کے پہنچنے والا بچہ, اینڈ کے اندر جو اس کے اندر کمپیٹنسی ڈیولپ ہو, وہ یہ کمپیٹنسی ڈیولپ ہو. یہ کانسیپٹ حکومت کو پہلے تمام عوام کو سمجھانا چاہیے تھا. کبھی بھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک گاڑی کے سارے ڈبے ایک جیسے بنا دیں. اگر آپ سارے 3rd کلاس ڈبے بنا دیں گے تو وہ جو ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھنے والا ہے وہ گاڑی میں بیٹھے گا ہی نہیں, وہ اپنی پرائیویٹ کار میں سفر کرے گا. اگر آپ سارے ڈبے ایئر کنڈیشن بنا دیں گے, جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ بیچارہ منزل پہ جائے گا ہی نہیں. اس لیے یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے سمجھنا. کیریکولم آپ کو انسٹرکشنل اسٹریٹجی کے بارے میں نہیں بتاتا کہ ایکچول کیا ایکٹیویٹی کرنی ہے, لیکن آپ کو اس منزل پر پہنچنا سکھاتا ہے. غلطی بیٹا ہم سے یہ ہوئی ہے کہ جب اتنا بڑا پیراڈائم شفٹ کریں تو یہ کیریکولم کی بچوں سے زیادہ ٹیچرز کی ٹریننگ ہونی چاہیے. اچھا سنیے, میں بات ختم کر لوں تاکہ میں نے اگر یہ کیریکولم میں اس کیریکولم کا ایک لفظ میں نے پڑھا ہوا ہے. یہ انتہائی زبردست قسم کا لینڈ مارک قسم کی بگننگ ہے. یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے جو کہ ایجوکیشن کے پرپز کو پورا کرے گا. ابھی تک ہم ایجوکیشن کے پرپز کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن اچھی وہ ہے جس کے ذریعے سے 1200 میں سے 1190 نمبر آ جائیں, جبکہ ایجوکیشن یہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک باکردار, کریٹو اور کانفیڈنٹ آدمی اس معاشرے کے اندر آئے. تو میں آخری بات, اچھا اس سارے کے لیے غلطی صرف یہ ہے کہ کیریکولم کو نافذ کرنے سے پہلے پورے ٹیچرز کی ٹریننگ, جیسے پیرنٹنگ بچوں کی تربیت کا نظام نہیں ہے, پیرنٹنگ پیرنٹس کی تربیت کا نظام ہے. کیریکولم کی ٹریننگ ایکچولی ٹیچرز کی ٹریننگ ہے. لہٰذا حکومت کو یہ چاہیے تھا یا چاہیے یا ابھی بھی کر رہی ہوگی کہ پورے پاکستان کے, چاہے وہ ایئر کنڈیشن ڈبے ہیں, چاہے وہ 1st کلاس ڈبے ہیں, چاہے وہ 2nd کلاس ڈبے ہیں, یعنی چاہے وہ بڑے بڑے اسکول ہیں, چاہے وہ پرائمری اسکول, ان سب کی ایکسٹینسو کیریکولم کی ٹیچرز کو سٹینڈرڈائز کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا, ٹیچروں کو سٹینڈرڈائز کرنے کی فکر نہ کریں. ٹیچرز کو جب ہم سٹینڈرڈائز کر دیں گے تو یہ سنگل نیشنل کیریکولم بہت زبردست بریلینس پروڈیوس. بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جنہوں نے پڑھانا ہے ان کو بھی ٹریننگ کی جانی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ نے کہا ہے کہ کریکولم آپ نے سارا دیکھا ہے, پڑھا ہے, اس کو جو آبجیکٹیوز ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہیں, تو یہ جو انگلش سے اردو اور اردو سے جو انگلش کی شفٹنگ ہے اور جو سٹینڈرڈ کی بات کی جا رہی ہے کہ کچھ پرائیویٹ سکولز کا سٹینڈرڈ 4 کلاس میں اچھا تھا, ان کو جو اب کورس دیا گیا اس میں وہ کلاس 2 والے لیول پہ وہ آلریڈی پڑھا چکے تھے, وہ باتیں وہ ان کو دی گئی ہیں. اس سے آپ کو نہیں لگتا کچھ پرابلمز آئے گی؟ جو آپ نے کہا کہ بزنس کلاس ڈبے میں شفٹ کر رہے تھے وہ لوگ پھر نہیں کریں گے, وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں پڑھانا یہ, کیونکہ یہ تو صحیح نہیں ہے, سٹینڈرڈ وائز نہیں صحیح ان کے لیے. جی بالکل صحیح ہے. یہ بالکل وہی بات ہے کہ اگر CAT کہیں گے نا تو ہماری سٹینڈرڈ بہت اچھا ہے,
اگر بلی کہیں گے تو ہمارا اسٹینڈرڈ بہت برا ہے. اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ بیٹا آنٹی کو سلام کرو تو یہ اس کا مطلب ہے اسٹینڈرڈ بہت برا ہے. اگر کہیں گے شیک ہینڈ کرو بیٹا آنٹی سے شیک ہینڈ کرو تو ہمارے بچے کی بہت تربیت ہوئی ہے. اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ویسٹ سے مرعوب ہیں, کیونکہ ہم پتہ نہیں کتنے سو سال تک ان کی غلامی میں رہے ہیں. اس لیے ہم اپنے بچوں کو اگر لاٹ صاحب بنائیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کی بہت زبردست تربیت ہو رہی ہے. کسی جرمن کو یہ پرابلم نہیں ہے, کسی عرب کو یہ پرابلم نہیں ہے, حتیٰ کہ ابھی کا پرسوں کا ملک افغانستان ہے, اس کے وزیر اعظم کو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ اپنی فارسی میں اور پشتو میں کر رہا ہے. ہمیں بڑی مصیبت ہے کہ 10 بچے 10 لوگ سب بیٹھے اردو بول رہے ہیں اور سارے کہتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین ٹوڈے وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دس. اس کا یہ وہ غلامی ہے جس کو نکالنا ہمارے ذہن میں بہت ضروری ہے. پوری دنیا کی کوگنیٹو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ سب سے زبردست ابلاغ اور سب سے بڑی ٹریننگ اپنی مادری زبان میں ہوتی ہے.